السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ہارٹ اٹیک پر 13 ایسی حیران کن وجوہات جو ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں اور ہمارے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو اس بارے میں انفارمیشن مل سکے۔ ہارٹ اٹیک کا باعث بننے والی 13 حیران کن وجوہات۔ دل کے دورے کا سبب بننے والے کچھ عناصر ہر ایک کو معلوم ہوتے ہیں، یعنی ایک عام فرد کو بھی اندازہ ہے کہ موٹاپا، ذیابیطس اور بلڈ پریشر اس جان لیوا دورے کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح تمباکو نوشی اور سست طرز زندگی بھی بڑے عناصر میں سے ایک ہے، مگر بہت کم افراد ان چند غیر معمولی وجوہات سے واقف ہوتے ہیں جو آپ کے دل کے لیے خطرہ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو اپنے تحفظ اور معلومات میں اضافے کے لیے ان حیران کن وجوہات کو جاننا ضروری ہے جو کسی بھی موقع پر زندگی بچانے کے کام آ سکتی ہیں۔ نمبر 1، نیند کی کمی۔ اگر نیند کی کمی کو معمول بنا لیا جائے تو تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ چڑچڑے پن کا سامنا ہوتا ہے، مگر یہ دل کے دورے کا خطرہ بھی بڑھاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ 6 گھنٹے سے کم سونے کے عادی ہوتے ہیں، ان میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ دیگر افراد کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیند کی کمی بلڈ پریشر میں اضافہ کرتی ہے جو کہ دل کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، آدھے سر کا درد۔ جن لوگوں کو اکثر سر کے اس درد کا سامنا ہوتا ہے، ان کی زندگی میں دل کے دورے کا خطرہ دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر ایسا درد جس میں عجیب آوازیں سنائی دیں یا کچھ عجیب سا محسوس ہو۔ یہ دل کے مسائل کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ نمبر 3، ہوائی آلودگی۔ ہارٹ اٹیک اس وقت بہت عام ہو جاتے ہیں جب فضائی آلودگی کی شرح بہت زیادہ ہو۔ جو لوگ آلودہ ہوا میں سانس لینے پر مجبور ہوتے ہیں، ان میں شریانوں میں خون جمنے یا لوتھڑے بننے اور امراض قلب کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹریفک جام میں پھنسے رہنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ گاڑیوں کے دھوئیں کے ساتھ غصہ یا ذہنی جھنجھلاہٹ ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 4، منفی یا مثبت جذبات کا غلبہ۔ غصہ، دکھ اور تناؤ دل کے مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے، مگر خوشی کے لمحات میں بھی کبھی کبھار ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتے ہیں، جیسے کسی شادی یا اولاد کی بچوں کی پیدائش سے ہونے والی خوشی بھی جان لیوا ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، سخت جسمانی محنت۔ ویسے تو جسمانی ورزش طویل المیعاد بنیادوں پر دل کو تحفظ دیتی ہے، مگر بہت زیادہ ورزش خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لگ بھگ 6% ہارٹ اٹیک شدید جسمانی محنت کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں، خاص طور پر غصے یا پریشانی کی صورت میں بہت زیادہ جسمانی سرگرمیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 6، زیادہ کھانا۔ ایک امریکی تحقیق کے مطابق امراض قلب کے شکار افراد میں زیادہ کھانا کے نتیجے میں اگلے 2 گھنٹے تک دل کے دورے کا خطرہ 4 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ مقدار میں خوراک جسم میں متعدد ایسے عناصر کو حرکت میں لے آتی ہے جو دل کے دورے کا باعث بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، خوراک کا استعمال دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے، جبکہ کھانے میں شامل فیٹی ایسڈ دوران خون میں شامل ہو جاتے ہیں یا انسولین کی شرح بڑھا دیتے ہیں، جو دل کے شریانوں کو سکیڑ دیتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 7، دمہ۔ اگر آپ کو پھیپھڑوں کا یہ مرض لاحق ہے تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی 70% تک بڑھ چکا ہے۔ اگر تو آپ انہیلر سے کنٹرول رکھتے ہیں تو یہ خطرہ عام معمول سے زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ دمہ کے باعث اکثر افراد سینے کی گھٹن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ ہارٹ اٹیک کی ایک ابتدائی علامت بھی ہوتی ہے۔ نمبر 8، کھیل دیکھتے ہوئے جذباتی ہونا۔ جی ہاں، واقعی کھیل کود کو دیکھتے ہوئے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، جس کی وجہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہونے والی وابستگی ہے۔ اگر ٹیم کی کارکردگی خراب ہو تو اس کا دھچکا سب سے زیادہ دل کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 9، الکحل و منشیات کا استعمال۔ دل کے دورے کا خطرہ منشیات یا الکحل کے استعمال سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے تسلیم کیا ہے کہ بہت زیادہ الکحل بلڈ پریشر کا لیول بڑھا دیتی ہے۔
جبکہ اس کے نتیجے میں لوگ کھانا بھی بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ یہ عناصر امراض قلب اور اچانک حرکت قلب بند ہونے کے نتیجے میں موت کی وجہ بھی بن سکتے ہیں۔ نمبر 10، کافی بلڈ پریشر کو کچھ وقت کے لیے اوپر لے جاتی ہے اور یہ دل کے دورے کو حرکت میں لا سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ اس مشروب کو پینے کے عادی نہ ہوں، جیسے پاکستان میں لوگ اسے اتنا پسند نہیں کرتے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق کافی میں موجود کیفین کی زیادہ مقدار کا استعمال امراض قلب کے لیے خطرہ بڑھا سکتا ہے، تاہم اعتدال میں رہ کر جسے روزانہ 1 یا 2 کپ کافی پینا نقصان نہیں پہنچاتا۔ نمبر 11، نزلہ زکام۔ جب جسمانی دفاع نظام نزلہ یا زکام کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے تو اس سے ہونے والا ورم دل اور شریانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق سانس کی نالی کے انفیکشن دل کے دورے کے خطرات 2 گنا بڑھا دیتے ہیں، مگر یہ خطرہ اس وقت کم ہو جاتا ہے جب یہ انفیکشن قابو میں آ جائیں۔ نمبر 12، سرد موسم شریانوں کو سکڑنے پر مجبور کر دیتا ہے اور دل تک خون پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی اس موسم میں دل کو جسم گرم رکھنے کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ نمبر 13، بہت زیادہ غم۔ اپنے کسی پیارے کی موت پر غمزدہ افراد میں دل کے دورے کا خطرہ 21 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ امریکہ کے ہارورڈ میڈیکل اسکول کی تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ کسی پیارے کی موت کے بعد تناؤ، نیند کی کمی اور ادویات لینا بھول جانا غمزدہ افراد کے لیے بھی خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ کسی پیارے کی موت کے پہلے روز ہی غمزدہ افراد کو دل کے دورے کا خطرہ 21 گنا زیادہ ہوتا ہے، جبکہ پہلے ہفتے کے دوران یہ خطرہ 6 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔